اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ربیع الاول شریف کا برکتوں والا، رحمتوں والا، شانوں والا مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے، اور اس مہینے کے اندر مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف انداز کے اندر اپنی عقیدت کا اظہار فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پر کبھی کوئی حضور علیہ السلام پہ درود پڑھتا ہے، کبھی کوئی نفل پڑھتا ہے، کبھی کوئی صدقہ و خیرات کرتا ہے، تو مختلف انداز کے اندر حضور علیہ السلام کا میلاد شریف منایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تحقیق اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان کے اندر اپنا رسول بھیج دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عرب کے حالات پڑھ کر دیکھ لیں تو پتہ چلے گا کہ عرب کے اندر بے حیائی، فحاشی، زناکاری، عریانی یہ عام تھی۔ لوگ منڈیوں کے اندر ماؤں کو بیچ دیا کرتے ہیں، ماؤں کے ساتھ نکاح کر لیتے ہیں، زناکاری عام تھی، جہالت عام تھی، شراب نوشی عام تھی۔ تو وہ عرب وہ قتل کی اماجگاہ بن چکا تھا۔ چوتھا پارہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی محبت کو پیدا کر دیا، اور تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کی برکت سے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اس سے پہلے تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ یہ حضور علیہ السلام کی آمد مبارک ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ماں کے کیا حقوق ہیں، باپ کے کیا حقوق ہیں، بڑوں کے کیا آداب ہیں، اور زناکاری کو حرام قرار دیا، شراب کو حرام قرار دیا، قتل و غارت کو حرام قرار دیا، سود کو حرام قرار دیا، کہ وہ لوگ جو جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے، ایک وقت ایسا آیا کہ وہ دنیا کے امام بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ وہ کیا نظر تھیں جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، ایک آدمی نے عرب کا بول بالا کر دیا، ان خواب کے ذروں کو ہم دوش ثریا کر دیا۔ میں ایک دو بار حضور علیہ السلام کے والدین کے حوالے سے کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے والد کا نام ہے حضرت عبداللہ، اور آپ کے دادا کا نام ہے حضرت عبد المطلب۔ میں چھوٹی سی ایک دو باتیں پہلے کرنے لگا، پھر میں آگے جاتا ہوں، اور بڑی علمی باتیں ہیں، سیرت کے حوالے سے بڑی اہم ترین باتیں ہیں، توجہ سے سننا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آنا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ ایک ذبیح تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، کہ جن کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک مینڈا بھیجا اور فدیے کے طور پر بھیجا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام
ان کو قربان ہونے سے بچایا اور ان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے مینڈا بھیجا۔ وہ صرف اس لیے تھا کہ حضور علیہ السلام کا نور پاک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت میں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ایک یہودی چیخ رہا تھا۔ لوگوں نے کہا کیوں چیخ رہا ہے؟ وہ کہنے لگا میں نے ستاروں کی چال دیکھی ہے، میں نے دیکھ لیا کہ نبی آخر الزمان تشریف لا چکے ہیں، تم پتہ کرو کسی کے گھر بیٹا تو نہیں پیدا ہوا۔ لوگوں نے بتایا عبد المطلب کے گھر جو ہے وہ پوتا پیدا ہوا ہے۔ وہ دیکھنے کے لیے آیا یہودی، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ جب اس کی نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کے اوپر پڑی، وہ چیخ کر کہنے لگا ہے بنی اسرائیل، اب نبوت جو ہے بنی اسرائیل سے وہ منتقل ہو چکی ہے اور یہ اللہ کے آخری نبی تشریف لا چکے ہیں۔ دوسری مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے جن کا نام میں نے کیا بتایا، حضرت عبد المطلب۔ انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 10 بیٹے دے گا اور 10 کے 10 میری آنکھوں کے سامنے جوان ہو جائیں گے تو ان میں سے کسی ایک کو میں خانے کعبے کے اندر آ کر ذبح کروں گا اللہ کے نام کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 بیٹے دیے تو خواب آیا کہ فقرب القربان لرب العالمین، کہ اے عبد المطلب اپنی نظر پوری کرو۔ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹوں کو لے کر حرم شریف چلے گئے اور 10 بیٹے لائن کے اندر کھڑے کر دیے، سارے کے سارے نگاہیں جھکائے ہوئے تھے، نگاہ جھکا کر کھڑے تھے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو قتل کرنے کا، آپ کو ذبح کرنے کا حضرت عبد المطلب نے پروگرام بنایا۔ جب ذبح کرنے لگے تو قریش کے بڑے بڑے لوگ تھے وہ آگے، وہ آ کر کہنے لگے کہ اے عبد المطلب تو اس کو ذبح نہ کر، اور اس کی جگہ ہم حجاز کے اندر ایک عورت رہتی ہیں، کاہن آیا اس سے حساب لگواتے ہیں، اگر اس نے ستاروں کا یہ چال کا حساب لگا کے بتا دیا کہ ذبح ہی کرنا ہے پھر اس کے بعد تو ذبح کر لینا، لیکن ابھی تو اس کو ذبح نہ کر۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ حضرت عبد المطلب اس عورت کے پاس حجاز میں گئے، اس نے حساب لگایا، اس نے کہا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاں ایک بندے کو اگر قتل کر دیا جائے اس کی دیت کتنی دیتے ہیں؟ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ 10 اونٹ دیتے ہیں۔ کتنے اونٹ ہیں؟ 10 اونٹ۔ اس نے کہا میری رائے یہ ہے ایک طرف اپنے بیٹے عبداللہ کو رکھو، ایک طرف اونٹوں کو رکھو اور پورا ڈال لو، پرچی ڈال لو، اور اگر تو پرچی نکلے عبداللہ کے نام کے اوپر تو تم نے 10 اونٹ جو ہے وہ ذبح کرنے ہیں اور بار بار پرچی نکالنی ہے یہاں تک کہ وہ پرچی اونٹوں کے نام کے اوپر نکل جائے۔ جب اونٹوں کے نام کے اوپر قرآن نکل جائے، جہاں پر نکل جائیں اسی وقت تم نے سمجھ لینا کہ اللہ کی یہ رضا ہے، لہذا اونٹوں کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب آپ نے قرآن ڈالا، ایک مرتبہ پرچی ڈالی حضرت عبداللہ کے نام پہ نکلی، پھر پرچی ڈالی عبداللہ کے نام پہ نکلی، پھر پرچی ڈالی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر نکلی، یہاں تک کہ 100 اونٹ ہو گئے۔ آخری مرتبہ جب پرچی ڈالی تو وہ اونٹوں کے نام کے اوپر نکلی۔ اب لوگوں نے بڑی خوشیاں منائی کہ چلو عبداللہ بچ گئے ہیں، سرداران قریش بھی خوشی منانے لگے، عورتیں بھی خوشی منانے لگی، لیکن حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں تو نہیں مانوں گا اس بات کو جب تک میں 3 مرتبہ قرآن نہیں ڈال دیتا، جب تک میں 3 مرتبہ پرچی نہیں پھینک دیتا۔ اگر 3 مرتبہ پرچی اونٹوں ہی کے نام پر آئی تو میں یہ سمجھ لوں گا کہ یہ اللہ کی طرف سے مرضی ہے۔ 3 مرتبہ پرچی ڈالی گئی تو 100 اونٹ تھے، بار بار اونٹوں کے نام کے اوپر قرآن نکلتا رہا۔ پھر حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کیے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ذبح ہونے سے بچ گئے۔ تو
ذبی حضرت اسماعیل علیہ السلام، دوسرے ذبی ہیں شریعت کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر نبی پاک کے والد حضرت عبداللہ کو کہا جاتا ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ تو نبی پاک نے فرمایا آنا ابن ذبیحتین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ جب اتنی بات ہوئی تو عرب کے اندر بات مشہور ہو گئی کہ یہ حضرت عبداللہ تو بڑے لکی ہیں، یہ تو بڑی قسمت والے ہیں، یہ تو بڑے مقدر والے ہیں۔ بڑے بڑے عورتوں نے آپ کو شادی کے پیغام بھیجے ہیں، حتیٰ کہ ایک عورت مرخص عامیہ، وہ بھی آتی ہے فاطمہ مرخص عامیہ، یہودی عورت ہے، اس نے بھی پیغام بھیجا، مال و دولت کی پیشکش کی۔ بڑی بڑی عورتیں مال و دولت والی، انہوں نے کہا عبداللہ ہم سے شادی کر لو۔ ایک شام کے بادشاہ کی بیٹی تھی حضرت فاطمہ شامیہ، وہ بھی آئی اور انہوں نے بھی آ کر حضرت عبداللہ سے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنے آئی ہوں۔ خیمے وہاں پر لگا لیے، حتیٰ کہ جب یہ سارے معاملات ہو گئے، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں شادی ایسے نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے والد سے پوچھیں گے، جو والد کی رضامندی ہوگی پھر ہی میں شادی کروں گا۔ حضرت عبداللہ نے اپنے والد عبد المطلب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک دو دن کے اندر بتاتا ہوں۔ یہودیوں کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہے، یہ اللہ کے آخری نبی کے والد ہیں، یہ اللہ کے آخری نبی کے والد ہیں۔ یہودیوں نے حضرت عبداللہ کو قتل کا منصوبہ بنایا۔ جب حضرت عبداللہ باہر گئے، وہ قتل کرنے لگے، آسمان سے سوار آئے، انہوں نے یہودیوں کو قتل کیا۔ یہودی وہاں پر جب مرے ہوئے تھے تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد تھے وعد، انہوں نے جب یہ سارا منظر دیکھا، متاثر تو پہلے ہی تھے، صفات تو پہلے ہی حضرت عبداللہ کے اندر بڑی اچھی تھی، خوبیاں تو پہلے تھیں، مقدر والے تو پہلے ہی تھے، تو انہوں نے پھر حضرت عبد المطلب سے کہا نکاح کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ یہاں ایک جملہ سن لیں، کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک کے والدین مشرک تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یاد رکھیں نبی پاک کے والد کا نام ہے عبداللہ، کیا نام ہے؟ کبھی کوئی بندہ اپنے بیٹے کا نام عبداللہ نہیں رکھتا تھا، عبد العز، عبداللہ، عبد المنات، یہ تو رکھتے تھے کہ لات، منات، عزا، حیبر، نائلہ، یغوث، یعوق، یہ جو بتوں کے نام تھے ان کے اوپر اپنے بیٹوں کے نام تو رکھتے تھے، اللہ کے نام پہ نہیں رکھتے تھے۔ تو جن کے والد کا نام ہی عبداللہ ہو، اور آپ کی والدہ کا نام ہے آمینہ، آمینہ کا معنی ہے ایمان والی، ایمان ہے والی، تو جن کے نام کے اندر ہی ایمان کی صفات موجود ہوں، ذرا غور کریں اس ماں کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ پھر خیر مختصر یہ ہے کہ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پیٹ کے اندر 3 ماہ کے تھے کہ آپ کے والد کو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے ملک شام کی طرف تجارت کے لیے بھیجا۔ حضرت عبداللہ شام سے جب واپس آئے تو مدینے کے راستے سے آنے لگے، تو مدینے کے اندر حضرت عبد المطلب کے ننہار بنو عدی بن نجار کے اندر تھے، وہاں 1 ماہ تک ٹھہرے، بخار ہوا اور وہیں پر آپ کا انتقال ہوا اور وہیں پر آپ کا وصال ہوا اور دفن کیا گیا۔ یہاں بھی ایک بڑی محبت والی بات ہے، یہ 1978 کے اندر جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پاک تبدیل کیا گیا مسجد نبی شریف کی تعمیر کے حوالے سے، تو جب وہاں سے آپ کی قبر مبارک کو تبدیل کیا گیا، منتقل کیا گیا، تو 1400 سال کے بعد دنیا نے دیکھا اور دنیا کے بادشاہوں نے بھی دیکھا، پوری دنیا کے اخبارات کے اندر بھی آیا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک بالکل صحیح سلامت تھا اور ان کا کفن مبارک بھی بالکل صحیح سلامت تھا 1400 سال کے بعد بھی۔ ایک بار حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں میں تو آ نہیں سکتی تھی، ظاہر بات ہے حمل کی مجبوری تھی، لیکن جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے 6 سال گزر گئے، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ بنا کہ میں اپنے شوہر عبداللہ کی قبر کی زیارت کر کے آؤں۔ آپ مکہ سے چلی اور اپنے ساتھ
حضرت ام ایمن کو دیا، کنیز کو، خاتمہ کو دیا، مدینہ شریف پہنچی، حاضری دی۔ جب واپس جانے لگی تو مکہ سے 150 کلومیٹر دور ایک مقام ہے جسے کہتے ہیں مقام ابوا۔ مقام ابوا کے اوپر جو ہے ان کو بخار ہوا اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وہاں پر وصال ہوا۔ تاریخ کی کتابیں پڑھیں، یقین کریں ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ جب ان کا وصال کا وقت قریب تھا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس رکھا اور ان کا سر جو ہے نبی پاک کا سر اپنی والدہ کے سینے پر تھا، اور انہوں نے عربی کے اشعار فرمایا کہ میرے بیٹے یاد رکھنا، ہر زندہ کو موت ہے، ہر نئی چیز نے پرانا ہونا ہے۔ میں نے حمل کے دوران خواب دیکھے ہیں، تو اللہ کا آخری نبی ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ مشرق اور مغرب کے اندر تیرے چرچے ہوں گے اور تو اللہ کا حبیب بن کر کائنات کے اندر تشریف لایا ہے۔ خیر جب وہاں پر وصال ہوا تو حضرت ام ایمن وہ نبی پاک کو لے کر مکہ میں گئی، اور پھر اس کے 2 سال بعد آپ کے دادا عبد المطلب ان کا بھی وصال ہوا۔ یہ جو حضرت عبد المطلب تھے یہ بہت بڑے مواہب تھے، یہ بات یاد رکھیں۔ لوگوں کو تو نبی پاک کے خاندان کا پتہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جو لوگ حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں، یہ جو زمزم پیتے ہیں، زمزم، یہ بھی نبی پاک کے خاندان کی برکت کی وجہ سے ظاہر ہوا ہے۔ یہ زمزم جو ہے کنواں، میں تھوڑا سا پیچھے چلتا ہوں، یہ زمزم کنواں جو ہے یہاں پر قبیلہ جرہم تھا۔ قبیلہ جرہم جب آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ان کے ہاں شادی ہوئی، ادھر سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خاندان تھا، ادھر سے قبیلہ جرہم کے لوگ، جو ان میں سے شریر لوگ تھے انہوں نے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد کے ساتھ لڑائی کی، اور یہ جو زمزم کا کنواں تھا اس کے اندر چیزیں پھینک کر اس کو بند کر دیا۔ اب سالہ سال گزر کے صدیاں گزر گئی تھی، زمزم کا کنواں بند تھا، اور اس کے اوپر 2 بت تھے، ایک ہیبل بت تھا، ایک نائلہ بت رکھا ہوا تھا، اور کافر آ کر چڑھاوے چڑھاتے اور یہاں پر آ کر منتیں مانگتے، عبادت کرتے ان کی، جو بھی ان کی پوجا وغیرہ ہوتی۔ حضرت عبد المطلب ان کو ایک رات خواب آیا، بڑی توجہ سے خواب آیا، احفل برا، کہ اے عبد المطلب اٹھ اور جا کر بلائی کو کھود۔ برا کہتے ہیں بلائی کو کھودو۔ آپ بڑے سارا دن سوچتے رہے کہ اس سے کیا مراد ہو سکتی ہے۔ دوسری رات پھر خواب آیا، احفر مضمونہ، کہ اے عبد المطلب مضمونہ کو کھودو۔ سارا دن سوچتے رہے۔ تیسرے دن پھر خواب آیا، احفر طیبہ، یہ جو پاکیزہ جگہ اس کو کھودو۔ حضرت عبد المطلب پھر سوچتے رہے۔ چوتھی رات خواب آیا، احفر زمزمہ، کہ یہ جو زمزم کنواں ہے اس کو کھودو، اور تمہاری برکت سے، تمہارے پشت کے اندر چونکہ نبی پاک کا نور ہے تو تمہارے خاندان کی برکت سے یہ کنواں جو ہے یہ کھودا جائے گا اور کائنات اس سے جو ہے زمزم پیے گی۔ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کو لے کر گئے اور جا کر وہاں سے کنواں کھودا۔ کنواں کھودنے کے بعد آپ نے تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے حوض بنائے، اور جو شریر لوگ تھے انہوں نے آ کر حوض توڑنے شروع کر دیے۔ حضرت عبد المطلب میں نے آپ کو بتایا مبارک تھے اور اللہ پہ بڑا یقین تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں جس طرح وہ ابرا بادشاہ نہیں آیا تھا، آپ نے پڑھا ہوگا، ہاتھی لے کر آیا، لشکر لے کر آیا، بدمست جو ہے یمن کا بادشاہ آیا کہ میں جو ہے آ کر خانے کعبے کو گرا دوں گا، خانے کعبے کو شہید کر دوں گا۔ تو اس نے آ کر عبد المطلب سے کہا کہ تم جو ہے یہاں سے چلے جاؤ، تو کہا کہ یا میرے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت عبد المطلب آپ نے اپنے جتنے اونٹ تھے وہ وہاں سے نکالے، خاندان والوں کو نکالا۔ ابرا کہنے لگا بڑی عجیب بات ہے، تم مقابلہ کرنے کی بجائے اپنے تمہیں جانور اور اونٹوں کی فکر ہے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں اونٹوں کا مالک میں ہوں، لہذا میں ان کی حفاظت کر رہا ہوں۔ وہ جو کعبہ ہے اس کا مالک اللہ اور خدا ہے، جو اس گھر کا مالک ہے وہ خود اس گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ پھر اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار کیا، ان کو تباہ و برباد کیا، چھوٹی چھوٹی ابابیلیں آئیں
اور اپنی چونچوں کے اندر کینکریاں لے کر آئی. جس ہاتھی والے کے اوپر کینکی پڑتی تھی وہ خود بھی ہلاک ہو جاتا اور آگے جو ہے اس کی جو ہے ہاتھی جو ہے وہ بھی ہلاک ہو جاتا. تو 3 واقعات میں نے بیان کیے ہیں. ایک واقعہ میں نے یہ بیان کیا ہے فاطمہ شامیہ کا واقعہ، جو شام کا بادشاہ تھا، اس کی بیٹی آئی تھی اور حضرت عبداللہ سے نکاح کرنے کے لیے آئی تھی. دوسرا واقعہ میں نے جو ہے وہ اب زمزم جو کنواں تھا وہ حضرت عبدالمطلب نے کھودا، وہ میں نے بیان کیا. تیسرا واقعہ میں نے آج یہ بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ فرمایا کرتے تھے آنا ابن ذبیحتین. ایک مرتبہ خیبر کے مقام پر نبی پاک جو ہے تشریف فرماتے ایک دیہاتی آیا، اس نے آ کر عرض کی کہ اللہ کے پیارے نبی دعا کریں اللہ بارش نازل کریں اور ہماری کھجوریں پک جائیں، پھل پک جائیں، اللہ ہمیں برکت دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیہاتی کی طرف دیکھ رہے تھے. پھر اس نے کہا یا ابن ذبیحتین کہ یہ لفظ کہے تو نبی فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا کہ اے 2 ذبیحوں کے بیٹے، اے 2 ذبیحوں کے بیٹے آپ دعا فرمائیں اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بارش نازل فرمائے. تو نبی پاک نے یہ لفظ سن کر اسی وقت مسکرانا شروع کر دیا. تو خیر بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے اندر اللہ کی رحمت بن کر آئے، اللہ کا کرم بن کر آئے، اللہ کی عطا بن کر آئے، اللہ کی سخا بن کر آئے. کسی نے کہا تھا نا کرم بن کر، عطا بن کر، وفا بن کر، سخا بن کر، خدا کا نور اترا لا مکان سے محمد مصطفیٰ بن کر. بڑی خوبصورت بات ہے. میرے ذہن کے اندر دلائل تو بہت زیادہ ہے نا الحمدللہ. دماغ کے اندر اس موضوع پہ میں ممبر رسول ہے 3 سے 4 گھنٹے بھی تقریر کروں تو الحمدللہ دلیل ختم نہیں ہوتی. لیکن جو بندہ میلاد نہیں مناتا تو میں ان کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے دل کے اندر صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت کی بیماری ہے، جفا کی بیماری ہے. جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے وہ اپنے اپنے انداز کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرتا ہے. میں درس دیتے ہوئے بتا رہا تھا 2 بندے بھی بیٹھ جائیں نا اور بیٹھ کر حضور کا ذکر کریں تو یہ بھی میلاد ہے. لوگ تو کہتے ہیں صحابہ نے میلاد منایا، تو میں نے اس دن بتایا تھا کہ صحابہ نے تو بدر کے اندر اپنی جانیں پیش کر دی، احد کے اندر جانیں پیش کر دی ہیں. اور مبارک میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جب کفن دیا جا رہا تھا تو چادر ایسی تھی اگر پاؤں جو ہے ان کو ڈھکا جاتا تو سر ننگا ہو جاتا، اگر سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا سر ڈھانپ دو اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کے اوپر اذخر جڑی بوٹی ہے عرب کے اندر، فرمایا کہ وہ گھاس جو ہے لا کر یہاں پر ڈال دو. تو صحابہ کرام نے تو اپنی اولاد نبی پاک کے اوپر قربان کر دی، اپنا وطن قربان کر دیا، مال جانوں کی قربانی دے دی. تو کیا صحابہ نے حضور کا میلاد نہیں منانا تھا؟ بلکہ صحابہ کی ہر محفل جو تھی وہ محفل میلاد ہوا کرتی تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر اس کے اندر ہوتا تھا. میں نے اس دن ایک روایت بیان کی، 3 روایتیں آتی ہیں کہ ایک حضرت عامر انصاری کا واقعہ ہے، ان کا واقعہ، اور ایک روایت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. فرماتے کہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا کہ صحابہ بیٹھے ہیں. آپ نے فرمایا صحابہ ما اجلسکم، تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اجلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومنع علینا بکا. یا رسول اللہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کی حمد بیان کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی ہدایت عطا فرمائی اور اللہ نے آپ کے ذریعے ہمارے اوپر احسان کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ما اجلسکم الا لذالک، کیا تم نے اللہ کی قسم اٹھاؤ کیا تم یہاں پر اسی لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کی اللہ ما اجلسکم الا لذالک، اللہ کی قسم
یا رسول اللہ آپ کے تذکرے کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اما انی لم استحلفکم تہمۃ لکم، کہ میں نے تمہیں جو قسم دی ہے نا، قسم تم سے جو لی ہے، جو تم سے میں نے قسم دی ہے، یہ اس وجہ سے نہیں لی کہ مجھے تمہارے اوپر شک تھا، شک کی وجہ سے نہیں لی۔ فرمایا کہ فاتانی جبرائیل علیہ السلام، میرے پاس ابھی جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، فاخبرنی، اور انہوں نے آ کر خبر دی، ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اللہ تمہارے اس عمل کی وجہ سے فرشتوں کے اندر جو ہے وہ فخر محسوس کر رہا ہے۔ تو پتہ چلا جہاں پر حضور کا ذکر ہو، اللہ پسند کرتا ہے کہ اس کے نبی کی نعتیں پڑھی جائے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا۔ حضرت امام جعفر صادق، آخری لفظ ہے میرے بات کو ختم ہو گیا، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سمجھے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے حبیب من ذاکرک بالرسالۃ فقد ذاکرنی بالربوبیۃ، کہ جس نے آپ کو رسول کہہ کے یاد کیا میں اس کو ثواب ایسے دوں گا کہ گویا اس نے مجھے رب کہہ کے یاد کیا۔ من ذاکرک ذاکرنی، جس نے تمہیں یاد کیا حقیقت میں اس نے اللہ تعالیٰ کو یاد فرمایا ہے۔ من ذاکرک ذاکرنی جعلت تمام الایمان بذکری کا مائیہ۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے میں نے ایمان کو مکمل ہی اس وقت کیا جب مصطفیٰ کا نام جو ہے وہ خدا کے نام کے ساتھ آیا۔ اگر انسان ساری زندگی لاکھ توحید کرتا پھرے، لاکھ اللہ اللہ کرتا پھرے، لیکن دل کے اندر بغض مصطفیٰ ہے، عداوت مصطفیٰ ہے، دل کے اندر محبت مصطفیٰ نہیں، اگر وہ نمازیں پڑھے گا تو نمازیں ٹکرے ہیں، عمرہ کرے گا عمرہ سیر سپاٹا ہے، اگر روزہ رکھے گا روزہ فاقہ ہے، اگر زکوٰۃ دے گا تو سمجھ لیں ٹیکس ہے، اگر یہ ساری باتیں قبول کرانی ہے تو دل کے اندر مصطفیٰ کی محبت کو پیدا کرنا ہوگا۔ حضور کی محبت دل کے اندر پیدا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی ساری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیتا ہے۔ دعا اللہ عمل کی